خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج آپ لوگوں کے سامنے میں سورہ زلزال کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ توجہ سنیں گے، تلاوت کے بعد ترجمہ اور تفسیر بھی بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آئیے میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ حضرت، میں آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، بھائی الفاظ اور معنی کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ معنی حاضر خدمت۔ زلزلت، ہلائی جائے گی، ارض مانے زمین، زلزال زلزلہ اور بھونچال کو کہتے ہیں، اخرجت مانے نکال دے گی، اثقال بہت سے بوجھ، قال کہا اور کہا جائے گا، ما لہا اس کو کیا ہو گیا ہے، یومئذ اس دن جس دن، تحدث بتائے گی، بیان کرے گی، اخبار خبریں مراد لوگوں کے کرتوت، بِأَنَّ کیونکہ اس لیے کہ، اوحا وحی کی خبر دی، یصدر پھریں گے اور نکلیں گے، اشتاتاً پراگندہ اور مختلف، یورو انہیں دکھائے جائیں گے، اعمال عمل کام کو کہتے ہیں، یعمل عمل کرے گا یعنی کام کرے گا، مثقال ذرۃ ذرہ برابر، رتی برابر، خیرن نیکی بھلائی، یرا اس کو دیکھے گا، من مانے جس نے، شرن بدی اور برائی۔ تو یہ الفاظ اور معنی ہیں۔ اب آئیے ترجمہ کی طرف دیکھتے ہیں، ترجمہ تفسیر بھی غالباً ہے ساتھ میں۔ چلیے ترجمہ ہے سامنے۔ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنی بوجھ باہر نکال پھینکے گی، انسان کہنے لگے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اس دن لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اس سورہ میں قیامت کے دن کا ذکر ہے، جس میں خاص کر زمین کا ہلنا مذکور ہے، جس کو زلزلہ اور بھونچال کہتے ہیں۔ اب بھی جب کہیں زلزلہ آیا ہے تو بستی کے بستی توبالا ہو کر رہ گئی ہے، اور جو جس حالت میں تھا اسی حالت میں دب کر اور مر کر رہ گیا ہے۔ یہ بڑی عبرتناک بات ہے۔ اگر کوئی سوچے اور سبق حاصل کرے، معلوم نہیں کون کس حال میں کیا کر رہا ہوگا کہ اچانک جان نکل گئی۔ نہ وصیت کی فرصت، نہ توبہ کی مہلت۔ سچ ہے اللہ کا قہر اور اس کا عذاب، اللہ کا قہر اور اس کا عذاب ہی ایسا ہے۔ یہ تو ہوا معمولی زلزلہ کا بیان، معمولی زلزلہ ہے،
لیکن قیامت کے دن کے زلزلہ کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا۔ زلزلہ پہ زلزلہ آئے گا، اس کے علاوہ دوسری طرح کی مصیبتیں بھی۔ کہیں دریا ابل رہے ہوں گے، کہیں پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، کہیں زمین کا لاوا نکل رہا ہوگا، کہیں آسمان کی دھجیاں بکڑ رہی ہوں گی۔ اللہ کی پناہ! عقل مند وہ ہے جو کل کی مصیبتوں کا خیال کر کے ان کے ٹالنے کی فکر آج کرے اور غور کرے تو اس سورت کے آخری 2 آیتیں ہی سبق کے لیے کافی ہیں۔ قیامت کا زلزلہ مدت امتحان کے ختم ہونے کا اعلان ہے۔ دیکھیے وہ غور سے، بہت معنی خیز سائنسی بات ہے، توجہ اشارہ کیا ہے مصنف نے، مفسر نے۔ قیامت کا زلزلہ مدت امتحان کے ختم ہونے کا اعلان ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب لوگوں سے وہ آزادی چھین گئی ہے جو امتحان کی مصلحت کے بنا پر انہیں حاصل تھی۔ اب وہ وقت آ گیا جب لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج خدا کی دنیا بظاہر خاموش ہے، مگر جب حالات بدلیں گے تو یہاں کی ہر چیز بولنے لگے گی۔ دیکھیے امپورٹنٹ، آج خدا کی دنیا بظاہر خاموش ہے، مگر جب حالات بدلیں گے تو یہاں کی ہر چیز بولنے لگے گی۔ موجودہ زمانے کی ایجادات نے ثابت کر دیا ہے کہ بے جان چیزیں بھی بولنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ موجودہ زمانے کی ایجادات نے، کریشن نے ثابت کر دیا ہے کہ بے جان چیزیں بھی بولنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اسٹوڈیو میں کیے ہوئے عمل کو فلم اور ریکارڈ پوری طرح دہراتے ہیں۔ اسی طرح موجودہ دنیا گویا بہت بڑا خدائی اسٹوڈیو ہے۔ اس کے اندر انسان جو کچھ کرتا ہے یا جو کچھ بولتا ہے وہ سب ہر لمحہ محفوظ ہو رہا ہے، اور جب وقت آئے گا تو ہر ایک کی کہانی کو یہ دنیا اس طرح دہرائے گی کہ اس کی کوئی بھی بات اسے بچی ہوئی نہ ہوگی، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ تو جناب اس سورہ میں جو تفسیر ہے یا سورہ ہے بذات خود بہت ہی معنی خیز ڈرانے والی قیامت کے بارے میں ذکر ہے۔ آپ توجہ سے پڑھیے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے کہ ہم لوگ راہ راست پر زندگی گزاریں، ہم لوگ راہ راست پر رہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا ہنسنا سب اسلام کے مطابق ہو۔ اچھا تو اب اجازت دیجیے، وہی حسب عادت پھر میں کہوں گا، اگر آپ کو پسند ہے تو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور شیئر کیجیے گا تو یقیناً آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ کے شیئر سے اگر کوئی صاحب پڑھ لے رہے ہیں تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔